अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जजेस के खत के बाद जी जान आसानी से छूटने नहीं जा रही। जिन लोगों को यह लगता है कि एक दो दिन शोर शराबा होगा, उसके बाद उसी तरह से मामला चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे, तो भाईजान ऐसा नहीं है। ये जो अब ऊंट उठ गया है ना, ये किसी करवट इतनी आसानी से बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि मामलात मजीद किसी और तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब या तो ये मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून का थोड़ा सा भरम रह गया है, भरम ना समझें, जो नाम रह गया है। कहने को इस मुल्क का एक आइन है, और उस आइन के अंदर फिर मुल्क के अंदर कानून भी है, तो उसका भी या तो सफाया हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, या फिर मामलात जो है वो सीधे होते हुए नजर आएंगे। आज 2 घंटे 12 मिनट का फुल कोर्ट इजलास होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट से अलामिया नहीं आया। जराए से कुछ इतलात जरूर आई हैं कि इजलास के अंदर हुआ क्या है, काजी साहब पर क्या बीत रही थी, साथ ही जज उनसे किस तरह से उलझ रहे थे, इस तरह की कुछ चीजें निकल के आई हैं। और नून लीग किस तरह तख्ते तवे पर बैठी हुई है और अपनी आखिरी रसूमात की तैयारी कर रही है। एक बात ज़हन में रख लें, इस गैर आईनी, इस गैर कानूनी, इस गुंडागर्दी, इस सारी बदमाशी की बेनिफिशियरी जो है ना, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग है। लिहाजा जब तक पाकिस्तान के अंदर ऐसी ही लाकानूनियत रहेगी, तब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी इक्तदार में रहेंगे। जिस दिन इनके आगे बंद बांध दिया गया, उस दिन से आप समझ लें कि नून लीग की कहानी खत्म। यही वजह है ना, आज आपने इरफान सदीकी को सुना, जियो न्यूज पे बैठ के उसने क्या कहा। इरफान सदीकी ने कहा ये जज पीटीआई के जज हैं, ये जज झूठ बोल रहे हैं, ये जज इल्जामात लगा रहे हैं। इरफान सदीकी ने कहा कि ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां इन जजेस ने उड़ाई हैं, जो 9 मई के मुल्जमान को सजाएं सुनाए जाने के हतमी मरहले में इंतजामिया और एजेंसियों पर सवालात उठाकर एक मखसूस जमात के सहूलतकारों का किरदार अदा कर रहे हैं। यानी वो तमाम जो लोग हैं ना, टाउट टाइप, जिनको तमगाए जुर्रत, तमगाए शुजात और पता नहीं क्या हुस्ने कारकर्दगी दिया गया, गरीदा फारूकी टाइप लोग, ये प्लस इरफान सिद्दीकी एंड ब्रिगेड ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये तो जजेस पीटीआई के हैं। जरा याद करें, जब पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया था ना, सोशल मीडिया और मीडिया पर हुई तनकीद, काजी साहब पर और उनके दो साथी जजेस पर फौरी बनी जेआईटी। कहा गया जजेस की जो रिस्पेक्ट है ना, वो बड़ी अहम है। तो लिहाजा सहाफियों को, इवन जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर थे, उनको, असद तूर को नोटिस जारी हो गए थे, और उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई। अच्छा, काजी साहब जज हैं, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा जज हैं, जस्टिस मजहर साहब जज हैं, तो क्या ये 6 जज नहीं है? क्या इनके खिलाफ जो कोई आए मुंह के अंदर ऐरा गहरा वो कह के चला जाए, अब कोई जेआईटी नहीं बनेगी? यानी उन्होंने कहा कि ये जज नहीं है, ये एक जमात के नुमाइंदे हैं, और ये एक जमात की तर्जमानी कर रहे हैं। यानी ये और इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये वो चीखें हैं, ये वो आखिरी सांसें हैं, ये वो आखिरी रसूमात हैं जो अदा होना शुरू हो गई हैं, और वो ये अब चीख और चला रहे हैं। अच्छा, फुल कोर्ट इजलास हुआ। एक दो जो इतलात आई हैं जराए के मुताबिक, उसमें कहा गया है कि कुछ जजेस ने, कुछ जो जज साहबान हैं, उनकी जानब से काजी साहब को आईना दिखाया गया है कि काजी साहब ये आईना है, जरा देखें। इन बेचारे जजेस का कोई कसूर नहीं है। ये जजेस तो दूर की बात है, आपने जो हमारे भी हाथ बांध दिए हैं ना, असल मुजरिम आप है। आपने ये शय दी है, आपने ऐसे फैसले दिए हैं, आपने कमजोरी दिखाई है। आपकी वजह से ये पूरा निजाम इस नहज पर है। आपकी वजह से आज अदलिया की ये हालत है। किसी के खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे, किसी को आप क्या इंसाफ देंगे? आप अपने दामन में झांकें। फिर बताया गया, जराए बताते हैं कि इजलास में काजी साहब बड़े गुस्से में थे, फुल गुस्से में नजर आ रहे थे, बार बार अपने साथी जजेस को टोक रहे थे।
ان کو ٹوک رہے تھے اور خاص طور پہ بتایا گیا کہ ایک خاتون جج نے کافی لے دے کی ہے اور ظاہر ہے یہ خاتون جج جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہو سکتی ہیں کہ ان کی جانب سے قاضی صاحب کو کافی خری خری سنائی گئی ہیں اور دیکھیں ان بیچاروں نے تو خط لکھ دیا ان 6 ججز نے. احتشام کیانی صاحب ہیں, یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے صحافی ہیں, رپورٹر ہیں, عدالتوں کو کور کرتے ہیں, لکھتے ہیں نہایت ذمہ دار ذرائع سے بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز نے جب 2023 میں سپریم کورٹ جا کر جب تمام معاملہ کھل کر سامنے رکھا تھا تو آگے سے جواب ملا تھا کہ انہیں خود بھی انہی حالات کا سامنا ہے. انہوں نے کہا ساڈے اپنے نال یہ حال پہ ہوندا ہے, ساڈی اپنی یہ حالت ہے, ہم خود کنٹرولڈ ہیں, ہمیں خود دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اوے ہم آپ کا کیا کریں. وہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بندیال نے کیوں نہیں ایکشن لیا تھا, فلانا نے کیوں نہیں کیا تھا, اس وقت کیوں نہیں خط سامنے آئے تھے. حالانکہ ججز نے بڑی صفائی کے ساتھ سارا کام کیا ہے. انہوں نے ریکارڈ پر خط رکھے ہیں, ثبوت سامنے رکھے ہیں کہ بھائی جان ہم فلانے دن, فلانے مہینے, فلانی ڈیٹ, فلاں سے لے کر ہر ایونٹ کے حوالے سے ہم باقاعدہ خط لکھ رہے تھے چیف جسٹس صاحب کو, لیکن آگے سے چیف جسٹس نے بے شرمی کی حدیں پار کی ہوئی تھی. تو لہذا احتشام کیانی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو خود جو ہے وہ یہ سامنا کرنا پڑ رہا, تو اسی وجہ سے جو جج گئے تھے نا اس وقت سپریم کورٹ, وہ مایوس لوٹے تھے. اور ابھی تو وہ فیصلہ آ گیا جیسے شوکت صدیقی صاحب کا کہ ججز کے ساتھ اگر اس طرح سے کچھ ہراسمنٹ ہو یا اس طرح کے معاملات ہو تو وہ کھل کے بولے. اب وہ قاضی صاحب کو کیا پتا تھا کہ یہ فیصلہ اتنا مہنگا پڑ جائے گا, شوکت عزیز صدیقی والا. انہیں تو یہ تھا کہ رات گئی بات پرانی ہو چکی ہے, 2018 کا واقعہ ہے, تو اب کہانی ختم. لیکن وہ فیصلہ جی بڑا مہنگا پڑا اور اسی فیصلے کی وجہ سے ججز کو اب جو پڑی. اچھا, کے پی کے اندر جی بڑی صورتحال مختلف ہو گئی ہے. آج خاص طور پہ جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا, پشاور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آ گیا کہ حلف لیں آپ ان سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو حلف نہیں ہوتے, اگر یہ جو مخصوص نشستیں دی گئی اپوزیشن کو, ان کے حلف نہیں ہوتے, تو پھر کے پی کے اندر پی ٹی آئی 11 سینٹ کی سیٹیں جو ہے نا, 11 سیٹوں میں سے 10 سیٹیں جیت جائے گی. اور اگر حلف ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی 11 میں سے 6 سیٹیں جیتے گی اور 5 اپوزیشن لے اڑے گی. اسی لیے پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ یہ حلف لیے جائیں. اچھا, بیرسٹر گوہر انہوں نے آج بڑا واضح کر دیا. انہوں نے کہا کہ ججز کے خط کے بعد عمران خان سے متعلق تمام فیصلوں کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی ہے. جتنے بھی عمران خان کے, انہوں نے پہلے بھی بتایا نا کہ ایک جج نے کہا کہ میرے بچے کا ولیمہ رکوا دیا گیا, دوسرے نے فیصلہ دیتے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا کہ مجھے نہیں پتا میرے بچے اس وقت کہاں پہ ہیں, تو ہم مجبور ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو جتنے بھی ٹرائل ہوئے ہیں, جتنے بھی فیصلے آئے ہیں خان صاحب کے, ان کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی ہے. وکلا کے بار کونسل سے التجا کرتے ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں, چاہتے ہیں عدلیہ کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو. رانا ثناء اللہ کے خلاف پی ٹی آئی مقدمہ درج کرانے کی کوشش کر رہی ہے, بڑی تگ و دو کر رہی ہے, لیکن کوئی جو ہے وہ تھانے دار مقدمہ درج نہیں کر رہا. اب رانا ثناء اللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں دائر عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے درخواست دائر کی ہے کہ جناب ہم ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں, پرچہ درج کروانا چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں, تو درج نہیں ہو رہا. اس سلسلے میں اب عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے. آج خبر آئی تھی کہ عامر فاروق صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے, لیکن اب ضلعی انتظامیہ نے اس کی تردید کی ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کی خبریں, پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے خبروں میں صداقت نہیں, یہ ذرائع بتا رہے ہیں ضلعی انتظامیہ کے. عدالتی احکامات کی روشنی میں پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ بات چیت کی جائے گی, اجازت دینا بعد کی بات ہے. باہمی بات چیت کی روشنی میں اجازت دینے یا نہ دینے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. یعنی عامر فاروق صاحب کو اسلام آباد کی انتظامیہ بھی سیریس نہیں لیتی. انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے, فیصلہ آ گیا ہے تو ہم کیا کریں, دیکھ لیں گے. بہرحال جی, علامہ راجہ ناصر عباس جعفری ایم ڈبلیو این کے چیئرمین, آج وہ بھی جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حمایت سے.
وہ جناب سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر، اس کے حوالے سے بھی آپ پی ٹی آئی نے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ این اے 132 قصور سے سردار محمد حسین ڈوگر، این اے 119 لاہور سے شہزاد فاروق، پی پی 32 گجرات سے چودھری پرویز الہی، پی پی 139 شیخ پورہ سے اعجاز بھٹی، پی پی 149 لاہور سے حافظ ذیشان، پی پی 158 لاہور سے مونس الہی، پی پی 164 لاہور سے یوسف میوں، پی پی 22 چکوال سے حکیم نصار، پی پی 54 ناروال سے اویس قاسم۔ یہ دانیال عزیز گروپ کے ہیں جنہوں نے 2 دن پہلے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی، تو یہ پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار ہوں گے۔ تو بہرحال اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ قاضی صاحب اتنے مجبور ہو چکے ہیں، اتنی لے دے ہوئی ہے آج فل کورٹ اجلاس کے اندر کہ کاروائی تو کرنی پڑے گی، اس اونٹ کو کسی کروٹ تو بٹھانا پڑے گا۔ اب اس معاملے کو ہوا میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آج 6 ججز کا خط آیا ہے، کل لاہور ہائی کورٹ سے آ سکتا ہے، سندھ ہائی کورٹ سے آ سکتا ہے، پشاور ہائی کورٹ سے آ سکتا ہے۔ یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ کل کو ڈپٹی کمشنر، جو کمشنر، وہ اٹھ سکتے ہیں، پولیس کے افسران اٹھ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کس طرح سے ایک ہائیبرڈ نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔